ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم شاہ صاحب آگے تشریف لیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما. جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی خدمت کی عرض ہے وہ دائیں اور بائیں آگے آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آج 8:30 پر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنا درس ختم کر دیا. اس مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں 6 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ 6 چیزیں دین اسلام کا نچوڑ اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے کافی. دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے. اور آپ کی بات سن کر حیران ہوں گے، 7.5 ارب انسانوں میں جو پیدائشی کافر ہیں ان کی تعداد 6 ارب اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول جو مبعوث کیے ہیں اور یہ کائنات قائم کی اور اس کا نظام چلایا، اس کا ایک ہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ. اور آج بھی سب سے زیادہ جو محنت کی ضرورت ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت کا ہے. یہ 6 ارب تو کافر ہے جن تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کی اکثریت بھی کفر اور شرک کے اندر ڈوبی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان. جس بندے کا ایمان درست نہیں اس کے اعمال خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ مال خرچ کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں،
ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہیں کہ یہ میرا مال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیا فائدہ دے رہا ہے، وگرنہ آپ کا یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا۔ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں یا قلم چلا رہے ہیں، یا کسی جماعت اور تحریک کے آپ قائد اور موٹی لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی رسالت کے لیے کیا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، کتابیں اتار لیں، فرشتوں کو بھیج دیں، انبیاء کو مبعوث کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور معاشرتی طور پر لا الہ الا اللہ کے معنی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا پہلا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ اللہ کا اعلان ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں ویلے بھی سو تاجداری الناس، اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں تمہارے اوپر پروردگار کی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی اولاد دینے والا، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ ابراہیم و زکریا علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی ہے، اور اور ان کی دعائیں اور ان کی پکار اللہ کے قرآن کا حصہ بنے۔ ترجمہ کسی کا بھی ہو، کسی فاضل کا، کسی اعلیٰ حضرت کا، ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دوسرا کہتا ہے رب حب لي من الصالحین، اور اس کا اعلان ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی درستگی کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے سچے آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جب تک کائنات قائم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا سکہ ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا سچا نبی رسول ہو سکتا ہے۔
یہ تورات کے اورات ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر میرے ہوتے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں وہ بھی میری تابعداری کے بغیر اللہ کی جنت میں جا سکتے نہیں. اذان ہو چکی ہے، دمشق شہر کی جامع مسجد ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے اور امام جو ہے وہ مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے. مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آئے کہ میں عیسیٰ ابن مریم سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا اور امام ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بات پہلے ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. وہ کہیں گے میں مقتدی بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا. حضرات اہل حدیث میں کس طرح ماننا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی. ہم کہتے ہیں آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی. آپ کی زندگی میں بھی کسی کی آواز اور بات آپ سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کے قول اور کسی کتاب کو آپ کی سنت اور حدیث سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ایمان کی درستگی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا، سب صحابہ کرام. حضرات جس طرح منصب نبوت اور رسالت میں لا نفرق بین احد من الرسل کے ہم قائل ہیں، اسی طرح شرف صحابیت میں جس طرح حضرت ابوبکر کی شان ہے ویسے ہی حضرت علی کی شان ہے اور ویسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرات جس طرح اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، اسی طرح اپنی ماں سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، حفصہ، ماریہ، میمونہ، جویریہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. توحید، رسالت، عدالت، صحابہ کرام کا احترام اور رستہ کون سا؟ صحابہ کرام کی کتاب، رستہ جس پر ائمہ محدثین چلے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور متقدمین میں امام زہری، امام مالک، امام احمد. اللہ کی قسم جو ان کا عقیدہ، جو ان کا منہج ہے وہ بالکل اہل حدیث کا منہج ہے. ہماری عوام بڑی بولی باتی ہے. میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کی کتابیں کون سی ہیں، ان کو نہیں پتا. ہمارے عقیدے کی کتاب التوحید ہے جو امام بخاری نے لکھی ہے. ہمارے عقیدے کی کتاب العرش ہے جو حافظ ابن ابی شیبہ نے لکھی ہے. ہمارے عقیدے کی کتاب السنہ ہے جو امام احمد نے لکھی ہے. ہمارے عقیدے کی کتاب الاسماء والصفات وہ کتاب ہے جس کو امام مہدی نے لکھا ہے. اور ہمارے عقیدے کی کتاب العلوم ہے جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور اہل حدیث کا کوئی مسئلہ جو اہل حدیث کی شان اور امتیاز ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ائمہ محدثین نے کتابیں نہ لکھی. یہ ہماری جماعت کی قدامت ہے اور وہ تسلسل ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. اور ہمارا سلیبس کیا ہے؟ انسانوں کے اشتہار اور امور کے اصولوں پر بنائے ہوئے مسئلے نہیں. ہمارا
جو سلیبس ہے سنیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو مشغول کر دیا وحی کے ساتھ، اور وحی کے دو مجموعے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک نبی کی سنت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اللہ نے آسمان سے کوئی چیز بطور دین کے نازل نہیں۔ یہ ایمان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ یہ بے ایمانی ہو رہی ہے، شرک ہو گیا۔ آپ کی نبوت و رسالت پر حقیق حملے ہو رہے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کی شان پر حملے ہو رہے ہیں، اور کتاب و سنت نعوذ باللہ مکمل دین نہیں ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ کبھی پوچھتے ہیں انڈے کا حلال ہونا دکھاؤ، اور کبھی بھی پوچھتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ حلال کیسے ہے، یہ قرآن اور سنت سے ثابت کرو۔ حضرات کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، ملے نہ ملے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی تاریخ رات بھی روشن دن کی طرح ہے، جس میں کوئی چیز بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ ہمیشہ اپنی زندگی، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا مال، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات، اس کی اساس اور بنیاد کس کو بنائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیشہ اب ایمان کے بعد جو دوسری اہم خوبی ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟ وہ کردار ہے۔ میرے بھائیوں کون سی؟ بولیے، کردار ہے۔ کردار سے مراد کیا ہے؟ حضرت نبی سلام اللہ علیہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا دی۔ کردار کیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میں زانیہ سرکش ہوں، اور نہ ہی میرے بدن کو کبھی کسی غیر مانا نے چھوا ہے۔ اللہ کی قسم ایک کافر ہے، ایک چنگیز خان ہے، کافر بیوس نہیں ہے، معاشرہ چل نکلا بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، بیوی بنا دیا، رات شب زفاف، بڑا نرم بستر ہے اس کے لیے، بے چینی کے ساتھ سو نہیں رہی۔ اس نے کہا کیا وجہ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا بستر میں کوئی چیز ہے جو میرے بدن کو چپ رہی ہے۔ خادموں کو، غریزوں کو بلایا، جاتے کو بستر کو کھولا تو اس میں سے کبوتری کا پر نکل آیا، کبوتر کا یا کبوتری کا پر نکل آیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پر بھی تیرے بدن کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں، میرے باپ نے مجھے اس سے بھی بہتر بستر دیا تھا۔ اس نے جنات کو بلایا، اس عورت بے وفا عورت کا سر کاٹ دے، میں اسے بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا، جو باپ کی وفادار تھی وہ خاوند کی وفادار کیسے ہو سکتا؟ پورے پاکستان میں ایک مثال دے دیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ کامیاب زندگی کی صورت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین، مومنہ ہو، اللہ کی قسم ہے، اللہ کو پاکیزہ مومنہ عورت کے قدموں کا بھی بڑا میرے پروردگار کو کہا ہے۔ میں پنجابی میں لفظ بولوں گا سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن عورت کے قدموں کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا، اس کی چال کا بھی کیا، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء،
والأنثى بالأنثى السارق والسارقة چور پھر چور. یہ واحد گناہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر پہلے کیا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جو آج آبادی اس آبادی کی لپیٹ میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی نظر آتے ہیں. وہ زنا اور فواحش سے بچیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. قریب ہی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش کے قریب نہ جاؤ. یہ جو تمہارا دل ہے یہ خوبصورتی کا مریض نہیں بن جاؤ. تو خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں سے محبت ہو اور بھائی اور بہن بنانا اور بعد میں گناہ کرنا. کردار وقت مختصر ہے. اگر آپ کے پاس کردار ہے تو آپ مستجاب الدعوات ہے. وہ 3 بندے غار میں بند ہو گئے تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ عورت نے مجھے کہا کہ ڈر جا میں نے تیرے ڈر سے زنا نہیں کیا یہ مصیبت دور کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت کو دور کر دیا. یہ وہ کردار ہے. فرمایا صبرا یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. رجل کات ہوئی مرد ذو نسب وجمال قال انی اخاف اللہ. عورت دعوت گناہ دیتی ہے. عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ. میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. آپ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھا ہے پرانے دور کی بات ہے جب شہر کی فصیلیں اور دروازے ہوتے تھے. جیسے آج لاہور کے زمانہ میں ٹاؤن کی دیواریں اور دروازے ہیں. ایک شخص دوست کو ملنے کے لیے آیا. سورج ڈوبنے کے قریب تھا. اس نے بیٹھ کر اس کو بٹھایا, مہمانی کو حاضر کیا. دروازے پر دستک. گھر کا مالک باہر گیا اور اسے کہتا ہے کہ میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں. اب شہر سے باہر چلا گیا کام کی غرض سے. شہر کا دروازہ بند ہو. اب اس کی بیوی گھر میں اور مہمان گھر میں. وہ سج دھج کر آئی. اس نے دعوت گناہ کی. شیطان نے اس پر بڑا زوردار حملہ کیا. کمرے کے اندر دیا جل رہا تھا. کمرے کے اندر اپنے ہاتھ کو دیے کی نوک کے اوپر کر کے اس نے جب جلایا اور بدن نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور ہائے اور سین اسے نکلی اور نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ دنیا کی معمولی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. اس گناہ کے بدلے جب تیرا رب تجھے جہنم میں ڈالے گا تو کیسے برداشت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آج ہمارا انتخاب کیا ہے؟ بس میری بیوی ہے سب کو سوئی ہونی چاہیے. کردار نہیں, ایمان نہیں, قرآن نہیں, خدمت یا حسن ہے یا مال ہے. یہ سامان لے کر کیا ہے کہ والدین کی ترجیح ہوتی ہے اور لڑکے کی ترجیح ہوتی ہے کہ بس سب سے خوبصورت ہونی چاہیے. کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو, نہ شرم, نہ حیا, نہ اخلاق, نہ کردار, نہ خدمت. بس یہ. اور پھر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آج ہمارے معاشرے کے اندر نوخیز لڑکوں کو یہ عمر رسیدہ عورتیں بدلا کر اپنے خامدوں سے پوشیدہ زنا اور گناہ کرانے والی یہ وہی عورتیں ہیں کہ جن کا انتخاب ہم نے کردار کی بنیاد پر نہیں کیا. بڑی معذرت کے ساتھ مولویوں کو اتنا بے خبر نہ سمجھے. یہ جو آنٹی کلچر آج ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے یہ کس بات کی علامت اور کماتی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ زنا عام ہو جائے. میرے بھائیوں اب تیسری چیز اب جو تیسری چیز ہے جناب نے کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ 8:45 کوشش کرتے ہیں. اب جو تیسری چیز ہے میں نے اختصار سے بڑے الفاظ میں ملفوظ کر کے لپیٹ کر ان چیزوں
کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا؟ یا تبسطون یا عیسیٰ انی متوفیک یا موسیٰ اننی انا اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اور جہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی رسول تک سب کو مخاطب کیا. اب میں جب بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے، کیونکہ حلال کی بنیاد پر آگے کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا. نیک اعمال کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ مال ہے. حضرات مسلمان اور کافر میں بڑی ساری چیزیں فرق کرتی ہیں. نماز فرق کرتی ہے، بیٹی کی پیدائش فرق کرتی ہے. مسلمان ڈاکٹر جو ہے کافروں کے ملکوں میں مقبول ہے، مسلمان ڈاکٹر کافروں کے ملکوں میں مقبول ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کافر کو سائنس جہاں پہ کھڑا کرتی ہے وہ رک جاتا ہے، میڈیکل کہتی ہے دین رک گیا. مسلمان قدم آگے بڑھاتا ہے جو میرے اللہ نے منظور ہے. اس لیے دنیا میں مقبول. حضرات بالکل اسی طرح مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ایک برکت ہے. کافر کے پاس برکت نہیں ہے، مسلمان کے پاس برکت ہے. کافر لالچی ہے، مسلمان لالچی نہیں. مسلمان کا ایمان ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ آپ کی انگلی سے یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں آپ کی انگلی سے، لیکن مال ادھر ہے، ادھر پیٹ میں پتھر بنے ہوئے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فرمایا ذرا اللہ کے راستے پہ چل کے جاؤ، پھر دیکھو. پھر جب اللہ کی راہ پر چلے اور فاتح کاٹے تو پھر کیا دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر بندے کے کان کے برابر سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے. پھر کیا دیکھا صحابہ کرام نے کہ اپنے مال کی زکات دے کر دوسرے صحابی کے پاس گیا. اس نے کہا اگر رات آتا تو قبول کر دیتا، دن میں اتنا مال آیا تو میں سارے میں حساب کر گیا. حضرات یہ برکت ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی تھی. معاملہ نہیں ہے بندوں سے، کوشش یہ کرو جو جائز چیز ہے وہ بھی نہ مانگو. جوتے کا قصبہ ٹوٹ جائے تو کس سے مانگے؟ اب ایک صحابی وہ جاب لیس بھی تھا، ہیلپ لیس بھی تھا، کام نہیں نہ کاروبار نہ ملازمت. مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہے. اس نے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ دے تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانگنے دیتا کہ وہ اسی دیر کو مانگے. حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بل میں سے چوہا نکلا. ایک فارغ بیلا بنتا تھا، انہیں تسلا پڑھ کے انہیں بوتا مارتا چوہے. دوسرا اس کا ساتھی نکلا، اس نے کہا یہ تسلے کے نیچے میرا ساتھی ہے. وہ بیل میں گیا تو بیل میں سے ایک دینار سونے کا سکہ لیا. چھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا. وہ پھر گیا، پھر ایک اور سکہ لیا، پھر چھوڑنے نہیں. حتیٰ کہ حدیث میں 16 یا 18 سکے بل میں سے چوہا جو ہے وہ لیتا تھا سونے کا. پھر جب نہیں چھوڑا تو وہ سکوں کی تھیلی لے آئے کہ جناب اوڑ چھڑتے ان کے تھیلی خالی ہوگی. اب چھوڑ دیا. سبحان اللہ. یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یہاں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. اور اس نے
اس نے سونے کے سکے اپنے ہاتھ پر رکھ لیے، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ اگر جائز ہے تو استعمال کرتا ہوں، اگر ناجائز ہے تو پھینک دیتا ہوں۔ فرمایا انہا قوما اطعمک اللہ، اللہ نے تجھے یہ غیب سے رزق عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے، میرا رب جب چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے مجھے رزق عطا کرنے والا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ یہ روٹی 1 دینار کی ہوگی، وہ فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، گندم کا 1 دانہ بھی دینار کا ہو جائے تو مجھے پریشانی نہیں، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، کھلائے بغیر اس نے سونے بھی دینا اور کھلائے بغیر اس نے موت بھی نہیں، جو اس نے تو رزق حلال اس کی بنیاد پر اعمال قبول ہوتے ہیں، رزق حلال اس کی بنیاد پر سکون ملتا ہے، رزق حلال اس کی بنیاد پر بیماریاں دور ہوتی ہیں، رزق حلال اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو بہتر ایمان والا مستقبل عطا کرے۔ اب چوتھی خوبی وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں نے بڑے مذہبی لوگوں کو اس میں متعین کرتے دیکھا، یہ چوتھی خوبی انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ وہ والدین کا خدمت گزار ہو۔ کیا ہو؟ بولیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اس نے شروع، اور اپنی ایک دوسری کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر بھی، صحیح بخاری کے اندر بھی، حتیٰ کہ جہاد جیسا جو عظیم عمل ہے والدین کی اجازت کے بغیر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، والدین کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ اللہ کی۔ تیرا باپ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے بھائی کے بیٹے سے کر دے، کہتا میں اپنی مان اس میں آ رہے مان، اگر دونوں برابر مالدار ہیں، مزاج ملیں گے، غریب ہے کبیر ہے، کہتے تھے والدین ساجدے بچے نے بھی زیادہ نہیں۔ اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف، یہ کیسے نہیں کرتے؟ بیٹا باہر سے مال کما کر بھیجتا ہے، باپ بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی شادی میں لگاتا ہے، ان کو دیتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کمانا جو بڑی ہے۔ اور بھائی اہل حدیث اہل سنت، اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف۔ والدین آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر قریب علماء کا اجماع ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والد آپ کو آواز دیتے ہیں بیٹا مجھے جوتا دینا، آپ پر یہ واجب ہے کہ نماز توڑ کر اپنے باپ کے جوتے اس کے قدموں کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک بڑی میٹھی حدیث میں آپ کو، ساری حدیثیں میٹھی ہیں، وہ سنانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندوں کو دیکھا، ایک بوڑھا ایک جوان، فرمانے لگے باپ بیٹا ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا رکو، بیٹا آگے تھا باپ پیچھے۔ ہم 5 مسئلوں والے اہل حدیث سے بڑی معذرت کے ساتھ رفع یدین، ہاتھ سینے پر اونچی آمین، رحمیات، باقی چیزیں سنتیں حدیثیں آہستہ آہستہ اڑتی چلی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں باپ بیٹا ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا رک جاؤ، نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو۔ فرمانے لگے جی، فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بیٹا اکٹھے چل رہے ہو تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ باپ کے آگے چلے، پیچھے ہو، باپ کو آگے۔ اور فرمایا کہ باپ کھڑا ہے، بیٹے کے لیے بیٹھنا جائز نہیں، جب تک باپ نہ بیٹھے بیٹا بیٹھ سکتا نہیں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس بھی آتے ہیں، امام صاحب کے پاس، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
لفظ ہے وہ والد کے باپ کے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ماں میرے لیے دعا کرے، باپ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ باپ کے ہے، اس کے عموم میں علماء نے ماں کو بھی شامل کیا کہ والد، اس کے عموم میں باپ اور ماں دونوں شامل۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں نے کہا آپ اپنے والد سے کہو، کہتا ہے میرا تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور میں نے کہا کمرے تو نماز کی بات کرتا ہے، باپ کافر بھی ہو تو اولاد کا اس کی بات ہو۔ اتوں کے بڑا مرکز ہے کہ لوگ مولویوں کو ماں کو تو مجھے ترجیح دینی شروع کر دیتی ہیں، ہاں علم کی عالم کی امام کی عزت ہے، یہ منصب نبوت اور رسالت کا ہے، اس کی عزت ہے، علم کی عزت ہے، قرآن کی عزت ہے، سنت کی عزت ہے، عمل کی عزت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، زمانے کا ولی بھی ہو اور دوسری طرف کسی کا باپ فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ میں اسی کی دعا قبول ہونی ہے، مولوی کی بات ہے، مولوی کی بات، یعنی کہ اس کو چھوڑ کر آپ پہلے ان سے کروائیں پھر صالحین سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں دوستوں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ بچہ اگر وہ 10-20 ہزار مرتبہ بھی لفظ پوچھے گا تو بار بار والدین اس کو سکھاتے ہیں اور کبھی تنگ نہیں کرتے۔ معاشرے میں جب کوئی بوڑھا بچہ بن جاتا ہے، سب سے مشکل کام ہے وہ اس کو سنبھالنا، اور اللہ کی توفیق سے یہ مشکل کام نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ وہ طرح کی ہے میرے بابا پوچھتا ہے، وہ طرح کی ہے، اس طرح فلانا کام کر رہے ہیں، اللہ کبھی تو ہمیں اتنا ہی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے انہیں قرآن نہیں پڑھا، وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نَنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں اس کی قوتوں کو کیا کر دیتے ہیں، کمزور۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں، عبادات سب سے اوپر رکھ لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، کردار کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جلسے کرانے والے، مسلو کے بانی، دین کو سمجھتے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن حلال و حرام میں فرق نہیں ہے، ان کے پلے کردار نہیں ہے، کیا ہے بس یہ بڑے پکے نمازی ہیں، کیا آگے صاحب کام سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد اہم چیز انسان کا کردار ہے۔ آپ کی جو شرم و حیا ہے یہ اسلام کی دعوت ہے کہ معاشرے کے لوگ آپ اور آپ کے خاندان پر اعتبار کریں کہ یہ شرم و حیا والے، غیرت والے لوگ۔ رزق حلال آج کوئی کسی کے پاس امانت کیوں نہیں رکھتا؟ یہ امانت رکھنے والا جو نظام ہے یہ تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ الحاج ہے، ایمانت دار نہیں، نمازی ہے، ایمانت دار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان، کردار، اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ رزق حلال، اور چوتھی چیز وہ حقوق ہے، والدین کے، بیوی کے، اولاد کے، اس کے بارے میں اچھی طرح جانیں۔ اب پانچویں چیز کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ وہ عبادت قولی، بدنی، مالی، نماز، نمازوں کے نوافل، ذکر و اذکار۔ اب میں ایک مثال دینے لگا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ میں نبی علیہ السلام کو یہ کلمات میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اچھا یہ کون سے کلمات ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی بتایا
نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کون سے کلمات پڑھا کرتے تھے؟ دعائیہ کلمات. جی نہیں اب آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ آپ اہل حدیث کی اہل سنت کی خاندانی اہل حدیث ہے. آپ بات کریں گے روحیوں کی غزلیوں کی امرتسریوں کی، لیکن ایک چیز ہے کتنے عرب سے جیتا ہے کہ ایک دعا نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی کوئی بھی نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں. اب وہ کیا ہے پتہ ہی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. عبادات وہ بھی ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے. اکثر یہ نفل چھوڑو چلو جی اجتماعی دعا نہ کرو کوئی انفرادی تو کرو. نماز کے بعد قبولیت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. انفرادی بھی چھوڑو، ذکر و اذکار وہ بھی چھوڑو. یہ تکبر ہے، اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے لیے ماحول کو بدلے، نوافل بسبت پڑھے، اذکار جو جو کلمات اللہ کے نبی نے پڑھے ان کو یاد کرے. میں اکثر پوچھتا ہوں اپنے علماء دوستوں سے کہ نبی علیہ السلام کون کون سے کلمات دعا کی کثرت سے پڑھتے تھے؟ کون سے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے جو فرمایا ہے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور حرم میں سب سے زیادہ جو دعائیں سننے میں آپ کو ملتی ہے وہ کون سی ملتی ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اللہ کی قسم ہے بندہ یہ پڑھ لے دنیا آخرت کی کوئی اچھائی ایسی نہیں جو رب سے نہیں مانگ لیتا اور کوئی برائی ایسی نہیں جس کے شاید سے ڈر کے پناہ نہیں مانگتا. عبادات میں بڑے کمزور ہیں. اور آخری جو بات ہے سب کسی نے ہمیں پرہیز بتائی ہے تو اس کے قریب نہ جانا، وہ اخلاق حسنہ. وہ کیا ہے؟ بولیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کیا آپ کی زبان سنت کے مطابق، آپ کا لباس سنت کے مطابق، آپ کی چال ڈھال سنت کے مطابق، آپ کے رویے سنت کے مطابق. کسی کو خون کی ضرورت ہے خون دیں، کھانے کی ضرورت ہے کھانے دیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج سے 30 سال پہلے جو اہل حدیث تھے نا وہ کھانے کھلانے والے تھے. اہل حدیثوں کے گھروں سے طلباء علماء کو کھانا جاتا تھا. پھر ایک جماعت آئی اس نے کھلا کے ہمارے مزاج میں ڈال دیا. ہمیں اشتہاروں میں لکھنا پڑتا ہے ضیافت کا بہترین انتظام. یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اطعام الطعام. فرمایا اطعموا الطعام افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، کھاؤ بھی کھلاؤ. میں نا کسی بھی افطار پارٹی پر نہیں جاتا. مجھے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا یہ افطار پارٹی نہیں، یہ افطار پارٹی. آگے جماعت کر لیا، پیچھے روٹی کے لیے تگڑ مسجد میں گڑنگے ماں رزق ضائع کرتا ہے. روٹیوں کے لیے لڑتے ہیں. ہر ایک کی کوشش ہے کہ اچھا میں کھاؤں. یہ روزے کا مقصد ہے.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کی قسم ہے رمضان گناہوں میں گزرتا ہے مسلوں کے میں. اچھا کچھ میرا خط افطار پارٹیوں سے ہوتا ہے, کچھ اعتکاف سے. وہ ٹرین میں ڈبہ بنا دیتے ہیں, پردے اٹھا کے کرتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر. پاکیزہ ماحول, سنت کو ادا کرے, سنت کے ماحول. اور آخر میں معراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ترجمان قرآن, مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, آپ کے خطیب, قائد, محبوب, پیارے, ہمارے بھی, ہم سمجھتے تھے وہ ہمارے کتابی استاذ ہیں. میں نے اپنے گھر میں ہوش سنبھالا تو میں نے ان کی تفسیر دیکھی. میرے والدین ان کی تفسیر پڑھتے تھے, الحمدللہ میں پڑھتا تھا طالب علم. اور مجھے اس پہ افتخار ہے. یہ کتمان کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی صلاحیت ویسے ہی ختم کر دیتا ہے. انہوں نے بہترین طریقے سے مسلک اہل حدیث کو پہنچایا, پھیلایا, بیان کیا, لکھا. اور توحید و سنت اس کے ابلاغ کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. آپ کو بخوبی اس بات کا ادراک ہوگا. علماء کا کافی اختلاف ہوتا ہے, مجھے ان سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں ہے ایک جلیل قدر عالم دین, مایہ شخصیت, ان کو ڈیگریڈ کیا جائے اور ان کی وفات پر کوئی برے غیر اخلاقی جملے کہے جائے. یہ سب گھٹیا باتیں ہیں. یقین جانے سلف صالحین جن سے ان کے اختلاف رکھتے اور کرتے تھے, جب ان کی وفات ہوتی تو ان کی کیفیت ایسے ہوتی تھی جیسے ان کا باپ فوت ہو گیا یا بھائی فوت ہو گیا. جو بندہ دنیا میں, ایک عالم دین کی تو بڑی شان ہے, دنیا میں اگر کسی کی موت پر خوش ہونا, پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں کہ جو اس کی موت پر خوش ہوتے ہیں. ہم نے کئی اولادیں دیکھی ہیں, ان کا باپ مرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں چنگا سا پہ وہ مانتے ہیں. دنیا کے مال کے لیے وہ اپنے باپ کے مرنے کی خواہش کرتے ہیں. یہ شریعت کا علم ہے. یہ جو بزرگ مشائخ اور علماء ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کا وجود ان کے لیے, خیر کے لیے, ہدایت کے لیے ہمارے سروں پہ رکھ, اور ان کی جو جہود ہے وہ اپنے دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کر. یقین جانیے یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتا. اور ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, دنیا میں سب سے زیادہ جو سمجھی جانے والی زبان ہے, سمجھی جانے والی زبان ہے, ان زبانوں میں اردو بھی نمبر 1-2 پہ آتی ہے. انڈیا, پاکستان, ایران, چائنا کا صوبہ سنجیانگ, بھوٹان میں, نیپال میں, سری لنکا میں, جاپان کے اندر اردو یونیورسٹی ہے. اسی طرح کئی عربی ہیں جو اردو کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور پھر پوری دنیا میں اردو کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کرم سے ایسی کتابیں شاہکار اپنے فضل و کرم سے ظاہر کی جن سے پوری دنیا میں فائدہ ہے. حضرات, میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں. سامنے کربلا میں میرا ان سے رچ کے بھی اختلاف ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی ان کے احترام میں فرق نہیں ڈالا. میں صاحب بیٹی نہ معصوم ہوں. علماء کے موقف تبدیل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے میں جب اجتہادی اختلاف ہوتے ہیں تو اس میں مجتہد یا جو عالم ہے اس کا حال کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنی تحقیق پر غلط بھی ہو سکتی ہے اور میرے جو مخالف ہیں ان کا موقف درست بھی ہو سکتا ہے. کوئی صاحب ولی معصوم نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, علماء ان کے جو بوجھ ہیں یہ بڑے زہریلے, جو لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں ان کا بڑا بدنام انجام ہوتا ہے. یہ میرا بھائی ہے, چھوٹا ہے مجھ سے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ علم و فضل میں ہم سے بہت بڑا کر. میں حج پر گیا تھا ایک دفعہ, تو یہ مجھے ملے,
مجھے کہتے کہ میں السلام علیکم سسرال کو بیٹھا ہوں، فون پہ ملا تھا اور پھر ملے، اور جب ہم الگ ہونے لگے تو مجھے اپنی جیب سے پیسے نکال کرنا شاید 500 یا 1000 یاد تھا، تو مجھے دینے لگے کہ یار بات ہے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو لٹا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بڑا غنی رکھا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے یہ اوپر والا ہاتھ دیا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والد کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے بچے کو بھی آنے والے وقت میں اپنے دین کے لیے پسند کرے۔ آخر میں ایک بڑی عمدہ بات سناتا ہوں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، یہ علم وراثت کے بڑے ماہر تھے۔ ایک مسئلہ میں ان کا اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں اختلاف، عطا کے اختلاف یہ نیت مجلس میں اختیار کر گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ آپ مجھ سے مبالغہ کر رہے ہیں، جوان تھے، جذباتی تھے، مبالغہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مبالغہ نہیں۔ اچھا جب وہ جانے لگے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھنے لگے نا، تو عبداللہ ابن عباس نے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے ان کو سوار کر دیا، کہ پیچھے سے آئے وہ بیٹھنے کا دیکھا۔ جب انہوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس، وہ کہنے لگے آپ پہلے بیت نبی کے بھائی، چچیرے بھائی ہیں، نبی کے بھائی، صحابہ کے استاد، بڑی شان ہے عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اہل بیت کو علماء کا ادب اسی طرح سکھایا گیا، اہل بیت کو علماء کا ادب اسی طرح سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح ہم باادب ہیں، اپنے مشائخ کے، اپنے علماء کے کئی مجلسیں قائم کی جائیں تو ان کی خوبیاں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ موت بھی ایک بڑی نعمت ہے، یقین جانیں، میرے بڑے بڑے قریبی دوست ابھی کورونا وبا سے گزر سے گئے ہیں، اور پھر ان کی وہ اچھائیاں جو میرے ساتھ کیا کرتے تھے وہ پھر ظاہر ہوئی، اور پھر ان کا جو خلا ہے وہ پر ہوتا نظر نہیں آتا، اور علماء کا اٹھایا جانا اور صاحب خیر کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشان ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے زندگی تجربات اور علم کی گہرائی اور شروع اور محدثین اور صحابہ کرام کے موقف کو اور کتاب و سنت کو ان کے رستے سے سمجھنے میں صرف کر دی، اور پھر جب اس نے وہ سمجھ لوگوں نے پھیلانا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور نام دیا۔ جب دکان چل نکلے دنیا داری میں، تاجر کی ایک مثال دیتا ہوں، تو پھر کوئی مصیبت اور آفت آئے اور دکان بند ہو جائے تو وہ ناکام تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے مشن کا والی اور وارث بنائے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو، بچے کو، بیٹے کو، دوست کو ان کا بہترین جانشین بنائے۔ اللہ اس کو شرح صدر بھی عطا فرمائے، شرح لسان بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو وہ قوت عطا کرے جو قوت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی قلم میں تھی۔ ایک وقت تھا، آپ جو لوگ حرمین کے اندر دیوبندی چھا گئے، یہ جب وہاں پہ جھوٹا محفوظ تھا، یہ جنرل ضیاء کے دور میں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بڑے سارے دیوبندی قاری امام بیچ میں گھس گئے، بہت کچھ، اور پھر انہوں نے اپنی ایک تفسیر جو کفر اور شرک اور گمراہی پر مبنی تھی، اس کے اندر بڑی بدعقیدگی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں کو بیٹیاں دے کر رشتے داریاں کر کے ان سے بڑے مراسم بنائے اور بڑی ان کی جڑیں وہاں پر گہری۔ اس دور میں ہنگامی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرم کے پلیٹ فارم سے، اسٹیج سے جس بندے کو منتخب کیا اس کا نام حافظ صلاح الدین یوسف، اور پھر تفسیر دنیا میں اتنی کوئی تفسیر مقبول ہوئی نہیں۔ آپ نے دنیا کے تقریباً 30 ملک چلے ہیں، میں جس ایئرپورٹ پر بھی اترا ہوں چلو ادھر نماز پڑھتے ہیں، ہر فلم کا ایئرپورٹ ہے، یوسف خانوں کا ایئرپورٹ ہے،
روڈ کی وہاں پہ مسجد نہیں ہوتی، کمرے بنائے ہیں، یہ ہندوؤں کے لیے ہے، یہ سکھوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے پورٹ میں ایسے ہیں، اور مسلمانوں نے مسجد بنائی. میں جس ایئرپورٹ پر بھی اترا ہوں تو مجھے ماشاءاللہ سب سے پہلے اگر کوئی تصویر نظر آئی ہے نا وہ حضرت الدین یوسف بھائی مولا کی تصویر. اور دنیا کی 20 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، پشتو، فارسی، انگلش، 20 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. یقیناً آپ جماعت، آپ احباب کا ان کے ساتھ اخلاقی اور مالی تعاون بھی شامل ہے، وہ علمی کام کریں اور آپ ان کو روپے پیسے کمانے سے بے نیاز کر دیں. اور میں یہی سوچ کرتا ہوں کہ آپ ایسا تعلق ہی ان کے بیٹے سے قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس بچے سے آپ کو فائدہ دے اور آپ سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین، منتظمین سب پہ اپنی رحمت فرما. اللہ اس مسجد کے جو بانی منتظم دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے بھر. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کے. یہ تو اہل حدیثوں کی مسجدیں ہوتی گندی، جالے لٹک رہے ہیں، بو آ رہی ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مات میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ ہماری والدہ